بہت ٹائم سے آپ اللہ سے سائن مانگ رہے تھے نا، تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دعا کی قبولیت کی نشانیاں بتائیں گے۔ تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے۔ اللہ نے دیکھا ہے کیسے تم بار بار ٹوٹ کر بھی اس سے مانگنا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اللہ نے دیکھا جب تم نے سجدوں میں کتنے آنسو بہا دیے تھے۔ اللہ نے دیکھا کہ تم کتنی دیر سے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہو، اپنے کن کا، اپنے معجزات کا انتظار کر رہے ہو۔ اللہ نے دیکھا جب لوگوں کے لاکھ مایوسی دینے کے بعد بھی، لاکھ وسوسے ڈالنے کے بعد بھی تم نے اللہ سے مانگا، کیونکہ تمہارا دل گواہی دے رہا تھا اس بات کی کہ ہاں اللہ ہے، وہ پاک ذات دیکھ رہا ہے اور آپ کو سن رہا ہے، سب اس نے ہی عطا کرنا ہے۔ جب تم اپنی تھکن، اپنی نیند، اپنے کام چھوڑ کر اس کے حضور جا کر جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہو اور تمہارا دل درد سے بھرا ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے اور تمہاری آنکھوں میں آنسو بھر جاتے ہیں نیت کرتے وقت، تو یقین جانو سب سے بڑی دعا قبول ہونے کی نشانی یہی ہوتی ہے، کیونکہ کسی چیز کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملا رہی ہے۔ اللہ اس کی تڑپ ڈال کر تم کو خود کے قریب کر رہا ہے، اور اللہ تمہیں کیسے وہ عطا نہیں کرے گا، بس تم کو یقین رکھنا ہے اور صبر کرتے جانا ہے۔ اللہ کبھی اپنے بندے کو ایسے نہیں چھوڑتا، وہ خیر لانے سے پہلے تم کو آزماتا ہے، تم کو تمہاری مانگی ہوئی دعا کے قابل بناتا ہے تاکہ تم کو زیادہ خوشی ہو، تم کو درد سے گزار کر شکر کرنے والا بناتا ہے، تمہارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، تم کو گناہوں سے پاک کرنے لگتا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ یہ آزمائش کیوں ہے، کس لیے ہے اور کب ختم ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ جن بندوں سے محبت کرتا ہے ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ان بندوں کی دعاؤں پر کن کہنے سے پہلے اپنے قریب کرنے کے لیے آزمائش طویل کر دیتا ہے، تاکہ اس کا بندہ یہ یقین کر لے کہ عطا کرنے والا صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ سکون کہیں نہیں ملے گا۔ جس کو جتنا آزماتا ہے اس کو اتنا نوازتا بھی ہے، اور وہ آزمائش بڑی خوبصورت ہوتی ہے جو تم کو اللہ کے قریب کر دے۔ یہ آزمائش بہت جلد ختم ہوگی، تمہیں اللہ ہر وہ دعا قبول کر کے دکھائے گا جس کا دنیا والوں نے بلا دیا تھا کہ اب کچھ نہیں ہوگا، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ تمہاری مدد اللہ ان وسیلوں سے بنا رہا ہے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہے۔ آپ کو رزلٹ نہیں دکھ رہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ دعا تو آپ کی تب قبول ہو گئی تھی جب وہ آپ کے منہ سے نکلنے سے پہلے آپ کے دل میں آئی تھی۔ جس نے دل میں ڈالی ہے تو اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ پوری دنیا جھوٹی ہے مگر اللہ کا وعدہ پکا ہے۔ دعا تو ہوتی ہی ہے قبول ہونے کے لیے، بس ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے اللہ نے۔ جیسے وہ وقت آئے گا، یقین جانیے وہ چیز آپ کی طرف ایسے آئے گی جیسے وہ آپ کے لیے ہی بنی ہے، مگر تب تک ہمیں دعا کرتے رہنا ہے، چاہے جتنے وسوسے آئیں، چاہے جتنی بار بھی ٹوٹیں۔ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، اور جو بولتے ہیں کہ ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی یا بہت ٹائم لگا رہی ہے، تو وہ ایسے اس بات کو سمجھیں کہ آپ نے ایک بیج بویا اور لگاتار پانی ڈالتے رہے اس پر، مگر اس میں سے کوئی پودا نہیں اگا، تو اس کا مطلب یہ نہیں اس بیج سے پودا نہیں اگے گا یا وہ بیج بیکار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس پر محنت کر رہے تھے تو وہ بیج اپنی جڑیں زمین کے نیچے مضبوط کر رہا تھا اللہ کے حکم سے، کیونکہ اللہ نے اس کو ایک پودا نہیں بلکہ ایک خوبصورت درخت بنانا تھا۔ بس اس کا ایک وقت اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، جب وہ وقت آئے گا تو اس بیج سے پودا بنے گا، تو اس کو پودا بننے میں پوری دنیا بھی روک نہیں سکتی۔ بس اب آپ دل لگا کر دعا مانگیں، کیونکہ جس سے مانگ رہے ہیں وہ القادر ہے۔ اس کے لیے کیا مشکل جس نے پورا جہاں بنایا ہو۔ بس ہار مت ماننا جلدی، اللہ آپ کی دعا ایسے قبول کرے گا جیسے آپ کبھی تکلیف میں تھے ہی نہیں۔
Pray and ask for the impossible. Trust me, He will make it be possible for you in front of everyone. आमीन सुम आमीन इंशाअल्लाह। आजमाइशें तवील हो रही हैं तो समझ जाओ तुम्हें चुना जा चुका है। अल्लाह के प्यारे बंदों की फहरिस्त में तुम्हारा शुमार किया जा चुका है। ये आजमाइशें और तकलीफें बेवजह ही मुकद्दर का हिस्सा नहीं है। सब्र के कड़वे घूंट के बदले तुम्हें शुक्र के सजदे तक लाने का वादा है। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे अल्लाह की तरफ से अपनी दुआओं का जवाब समझो। आपकी दुआएं कबूल होने वाली हैं। शुक्र अदा करने के लिए तैयार हो जाएं। यही सुनना चाहते थे ना? मायूस मत हो, अब कबूलियत की घड़ी ज़्यादा दूर नहीं है। तुम देखोगे अल्लाह खुफिया वसीलों से तुम्हारी चाहत तुम तक पहुंचाएगा। अल्लाह जब कोई चीज़ दिल में डालता है ना तो कहीं ना कहीं नसीब में जगह ज़रूर रखता है। बेशक अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं, तुम चाह भी नहीं सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। अल्लाह दिल में तड़प इसीलिए पैदा करता है ताकि तुम दुआ के ज़रिए इस चीज़ को हासिल कर सको। बेशक। सो व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर आफियत से रखे। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम नेक दिली हाजात को पूरा करे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह के